السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وقد قال الله تعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے کلام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہی ہمارا رویہ ہے اور ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ کمی ہے تو ہم کو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پوری طرح سے اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں وہ اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. مومن تو ہیں لیکن انسان ہونے کی وجہ سے بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں پہ نظر رکھنا اور اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے اندر جو ہے وہ ایمانی گرمی، حرارت اور اپنے شعور کو بیدار رکھنا، یہ بہترین سا موقع ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جمعہ کے دن کا، کہ ہم جو ہیں کچھ غور و فکر کریں، اپنی بے حسی کو دور کریں اور اپنی ایمانی حرارت کو جو ہے وہ زندہ کریں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے انما قول المؤمنین، بے شک مومنین کا قول یہی ہوتا ہے، مومنین کی بات یہی ہوتی ہے، مومنین کا کہنا یہی ہوتا ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف ہے نا، دین اسلام کی طرف، اللہ کے احکامات اور شریعت مصطفی کی طرف جب بلایا جاتا ہے. کیوں بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان کو جو ہے احکامات بتائے جائیں، اللہ کے حکموں سے واقف کرایا جائے، اللہ کی عطا کردہ شریعت مصطفی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یہ سب جو ہے اسے بتایا جائے. انہیں جب بتایا جائے تو ان کی بات جو ہے صرف اور صرف یہی ہوتی ہے. مومنین کا قول یہی ہوتا ہے، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، یعنی ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور صرف سن کر جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. سمعنا و اطعنا. جو مومنین ایسا کہتے ہیں، جن کا رویہ یہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اور ہم، دو ضمائر لا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہے نا. اولئک کے معنی بھی یہ وہی اور ہم کے معنی بھی وہی، تو زور دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے قوانین، زندگی گزارنے کی راہیں وہ اسلام ہے. ہاں؟ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن یعنی جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے
اس کے لیے جو ہے اس کا کوئی دستور، اس کے نیم، اس کا قانون جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی چاہتا ہے دین لائے تو وہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں، ومن یبتغی بغا یبغی کے معنی چاہنا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی نیم چاہتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ چاہتا ہے، قوانین چاہتا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ کا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے جو ہے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا کوئی کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دستور لاتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، امریکہ میں اچھے قوانین ہیں، فلاں ملک کے اچھے یہ ہیں، ایسا ہونا چاہیے، اسلام سے ہٹ کے ان باتوں کا اگر وہ پسند کرتا ہے تو ہم سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. بلکہ ایک اہم استفتاء، ایک مولانا سید ابو العالی مودودی کی کتاب ہے، کتابچہ ہے چھوٹا سا، اس میں جو ہے مولانا نے جو ہے وہ قرآن کی آیات سے جو ہے ثابت کیا ہے کہ ہمارے مسائل، ہمارے جو مسائل ہیں آپسی، وہ سارے مسائل کو ہم کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جانا ہے. قرآن کی آیت ہے فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی جھگڑا تمہارے درمیان ہو جائے، نزاع پڑ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹائیں، یعنی شریعت اسلامی کی طرف. تو ہم کو جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر ہم جو ہیں کسی دوسرے کے پاس جو ہے اپنے مسائل لے کے جانے کے بھی حقدار نہیں ہے، جا بھی نہیں سکتے، ہم کو جانا بھی جائز نہیں ہے. الا یہ کہ سامنے والے نے ہم کو پھنسا دیا ہے نا. ہمارے جو قوانین ہیں ان قوانین کو بھی ہم حق نہیں سمجھتے اسلام کے مقابلے میں، ہے نا. اسلام ہی واحد دین ہے جو سب سے برحق ہے، سب سے سچا ہے، اور وہی ہماری بنیاد ہے. اس سے ہٹ کر ہم کو کوئی راستہ، کوئی طریقہ جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور ہرگز جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. الا یہ کہ مجبوری میں کوئی ہم کو جو ہے وہ پیش کر دے یا کسی وجہ سے ہم مجبور ہو جائیں جانے پر، تو وہ الگ بات ہے. ہم خود سے جو ہے اپنے جھگڑے جو ہے وہ دوسرے قانون والوں کے پاس جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی جھگڑوں میں یہ ہو جائیں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں. تو اسلام سے ہٹ کر دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. دین کے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر تم چاہو گے لانا، قبول کرنا، چلنا اس پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے سے جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر ایسا کرو گے تو تم آخرت کے اندر خسارے میں رہو گے. یہ ہو گئی ایک بات، اور ایک وصف میں نے آپ کے سامنے مومنین کا بتایا کہ مومنین کی کہنا یہ ہوتا ہے جب ان کو ان کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہے نا. ان کا عمل یہی ہونا چاہیے. تو ہمارا عمل بھی یہی ہے. اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے مرتے دم تک. آپ دیکھیں ہیں کہ اسلام جو ہے سب کے اوپر جو ہے اس کا قیام فرض ہے نا. انبیاء پر فرض تھا. شرع لکم من الدین ما وصی به ابراہیم، چاروں پانچوں انبیاء کے نام لے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر بھی یہ فرض تھا، اور تم کو بھی، تمہاری طرف بھی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ وہی کیا جا رہا ہے یا نقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. تو آپ کی، میری، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، زندگی کا مقصد ہے. یہ ساری عبادتیں کرنے کا اصل گول یہ ہے کہ ہم یہ تیاری کر کے اسلام کے نفاذ کا کوشش کریں، اسلام کے قیام کی کوشش کریں. اللہ کی چلے، اسلام کا نفاذ بولے تو کیا؟ اللہ کی چلے. اللہ مالک ہے، اللہ نے ساری چیزیں بنایا ہے، تو احکامات بھی اسی کے چلنے چاہیے، بات بھی اسی کی مانی جانی چاہیے. فیصلے کرنے کا حق اسی کو ہے، اس کی ملکیت ہے. ہم ساری کائنات اس کی ملکیت ہے. تو ہم جیسا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری چلے، ہمارے بچے، ہماری بیوی ہماری مانے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے میری مانیں. تو جو بندے نہیں مان رہے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو تیار کرنا، آمادہ کرنا پرسکون انداز میں، تلوار لے کر نہیں. تلوار جو ہے وہ آخری یہ ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے، جہاد بالسیف.
قتال وہ آخری مرحلہ ہے نا، وہ آخری مرحلہ وہ اس وقت ہے جب لوگ آپ کو اسلام پر چلنے نہ دیں، آپ کے دشمن بنے، آپ کو مٹانا چاہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں، اس وقت کا مرحلہ ہے. لیکن ہندوستان کے اندر ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ پرامن ماحول ہے. ہندوستان کے اندر ہمارے لیے ایسی کوئی فرضیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے لین دین سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کر کے، لوگوں کے لیے انصاف کا قیام کر کے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آ کر، لوگوں کے لیے شفا خانے، دوا خانے، ہاسپٹلز اور اچھی تعلیم گاہیں اور اچھے مراکز اور خدمت خلق کے کام انجام دے کر، لوگوں کی قربت حاصل کر کے، ان کے دلوں پہ اثر کر کے اسلام کا جو ہے وہ پیغام ان کے سامنے جو ہے وہ سیرت سے پیش کریں. زبان سے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن زبان سے زیادہ جو ہر کوئی کرتا ہے اور کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے قول کے اندر جھوٹ نہ آنے دے، دغا نہ آنے دے، دھوکہ نہ آنے دے، کسی کے دل کے اندر جو ہے کسی کے لیے برائی نہ رکھے، ہر کسی کی خیر خواہی، خیر الناس من ینفع الناس اسے ہمیشہ یاد رہے. تو یہ ہے اسلام کا پریکٹیکل نمونہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ داڑھی والا، کرتے والا، پائجامے والا یہ جو ہے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، ہماری مائیں اور بہنیں اس سے محفوظ ہیں، ہمارا معاشرہ اس سے جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، ہمارے جو ہے وہ ساری بیماریاں اس کے ذریعے سے دور ہوں گی، ہماری امانتیں اس کے پاس محفوظ رہیں گی، یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو یہ ساری باتیں، اوصاف ہمارے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہونے چاہیے، ہمارے روم روم سے اور زندگی کے موڑ موڑ سے جو ہے اسی بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ ہے اسلام. اگر ہم جھوٹ بولیں گے، دغا دیں گے، دھوکہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کو نقصان پہنچانا ہوگا، اللہ کو نقصان پہنچانا ہوگا، ہے نا. وہ لوگوں کو نہیں پہنچا رہے ہم، بلکہ اللہ سے سیدھا جو ہے ہماری جو ہے بغاوت ہے، اللہ سے ہمارا جھگڑا ہے، اللہ سے ہمارا قتال ہے، ہاں اللہ سے ہماری دشمنی ہم کر رہے ہیں. ایسا جو ہے ہم پر واضح ہونا چاہیے. تو ہم کو جو ہے یہ ایک دو آدمی، چند آدمی مل کر یہ نظام جو ہے قائم نہیں کر سکتے، ہے نا. اللہ کی چلے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ چلے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا حکم چلے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہو، جو ہمارا جو ہے پالنے والا ہو، پوشن کرنے والا ہو، سوائے اللہ کے. الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے نا. ہمارا کلمہ یہ ہے. تو ہم جو ہے وہ سارے معبودوں کے منکر ہیں، سارے قوانین کے منکر ہیں، سارے جو ہے وہ فیصلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، ان ساری چیزوں کے ہم منکر ہیں. ہمارے لیے جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا، عبادت کے لائق، بڑائی کے قابل اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ساری جہان کا کائنات اکیلا قدرت رکھنے والا، علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین ہے نا. یہ جو ہے سمجھ جانا اچھی طرح سے اور لوگوں کو سمجھانا، یہ جو ہے ہر کسی کی ذمہ داری ہے. اب ہر کسی کو مل کر رہنا ہے، ہر کسی کو. اجتماعیت جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے سب سے. یعنی جب جنگلوں میں بھی رہتا تھا تو وہ جو ہے مل کر اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے تاکہ جانوروں سے جو ہے ان کو کوئی زخم نہ پہنچے. اور جب وہ بڑھتے گئے تو پھر ان کو جو ہے ایک دوسرے سے بھی نقصان کا ڈر ہوا، تو پھر وہ قبیلے بن گئے اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ قبیلوں کے اندر مدد کرتے تھے. تو اجتماعیت، مل کر رہنا، یہ جو ہے ہماری بنیادی ضرورت ہے. تو یہ مل کر رہنا جو ہے وہ کیسے دیر پا ہو سکتا ہے، لانگ ٹرمز، لمبی جو ہے وہ دوڑ ہو سکتی ہے نا. ہمیشہ جو ہے ہم اس کے اوپر سکون سے رہ سکتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں ہوگی، کسی کو جو ہے وہ شکایت نہیں ہوگی، ہر کوئی اس کو ایکسپٹ کرے گا. تو یہ باتیں، یہ راہیں، یہ دستور کون سکھا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین، مالک کائنات. اور اس نے سکھایا، ہمیں بتایا. اور یہی باتیں جو ہے گڑمڑ ہو رہی تھی، تبدیل ہو رہی تھی، اور اسلام کو زک پہنچنے والا تھا. اسلام کے جو ہے وہ فالوورز جو ہے وہ دوزخ کی طرف جانے والے تھے، نقصان بڑا ہونے والا تھا. اسی کو جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تھا، اسی لیے اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ میں جو ہے یہ راستہ بدلنے نہیں دوں گا. تو وہ راستے کیا تھے جس کے لیے جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور قتال کیا، لوگوں سے جو ہے وہ جنگیں کی. تو وہ کیا تھی؟
وہ تھا اسلام اور اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات جو ہم کو شیر و شکر بنا کر رکھتی ہے. کسی کو شکوہ نہیں ہوگا, کسی کو شکایت نہیں ہوگی, ہر کسی کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہیں گے. تو اس کی جو ہے وہ چند بنیادی باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث اور قرآن کے ذریعے سے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن, اسلام. تو اسلام کو ہم کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو, ہے نا, تفرقہ نہ ڈالو. آپ کی جو ہے وہ کچھ فکر الگ ہو سکتی ہے, ماں باپ بیٹی کی الگ ہوتی ہے, گھر کے اندر میاں بیوی کی الگ ہوتی ہے, سوچ الگ فکر ہوتی ہے. اختلاف برائے اختلاف ہونا چاہیے, ہے نا. اختلاف برائے مخالفت نہیں ہو, اختلاف برائے مخالفت. آپ الگ سوچ سکتے ہیں, میں الگ سوچ سکتا ہوں, ہے نا. آپ کا ذہن الگ ہے, آپ کی سوچ الگ ہے, میری سوچ الگ ہے, لیکن جو ہے ہم کو جو ہے وہ اسلامی سوچ کے اوپر, اسلامی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ ایک ہونا ہے, ایک ہونا ہے. تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے سب سے پہلی وہ کیا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں, اجتماعیت کے ساتھ رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناؤں. مسند احمد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں انا آمرکم بخمس, میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ اللہ امرنی بہن, اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں. نمبر 1 بالجماعہ, سب سے پہلا کیا ہے؟ اجتماعیت کے ساتھ رہو, سب مل جل کر رہو, جماعت کے ساتھ رہو. جماعت کے ساتھ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ اب جب جماعت بن گئی, جماعت بنے گی تو اس کا امیر ہوگا, ہے نا, امیر ہوگا. تو اس میں جو ہے آپ اگر مامور ہیں تو بالسمع, سننا, سننے والی کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے, ماننے والی. اور والطاعہ, اور اطاعت, جب سن لیے تو پھر اس کی اطاعت کریں. اور پھر جو ہے ہجرت, جہاں پر اسلامی تعلیمات جو ہے وہ پنپنے نہیں دی جا رہی ہیں, آپ کو روکا جا رہا ہے, تو آپ وہاں پر رہ نہیں سکتے, آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے. اس کے بعد والجہاد, اور جہاد, کوشش, ہے نا, جہاد فی السیف, آخری مرحلہ, والجہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 باتوں کا حکم جو ہے اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. پھر اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, ہے نا, اللہ کے رسول کی ہر ایک بات پر دل و جان سے قربان ہونا ہمارے ایمان کی بقا ہے. ہم باقی رہ سکتے ہیں, دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس پر فرض ہے اللہ کے رسول کی اطاعت, ہے نا. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں ایک ساتھ ہیں, دونوں کی اطاعت لازم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ من خرج من الجماعت قید شبر, جو کوئی بھی جماعت سے ایک بالشت بھر دور, لمبے کی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں, ایک بالشت بھر بھی دور ہوا جماعت سے, اجتماعیت سے ایک بالشت بھر بھی دور ہوا, فقد خلع رقبۃ الاسلام, پس اس نے نکال دیا. فقد پوری تحقیق والی بات, کنفرم بات, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فقد, تحقیق شدہ بات, کنفرم بات ہے. خلع رقبۃ الاسلام, اسلام کا قلادہ, اسلام کا قلادہ, اسلام کا ہار جو اس نے اپنے گلے میں ڈالا تھا وہ اس نے نکال کے رکھ دیا, یعنی اسلام کے دائرے سے وہ نکل گیا. اتنا بڑا یعنی اللہ کے رسول حکم لگا رہے ہیں کہ اجتماعیت کو جو غیر اہم سمجھے اور اجتماعیت سے صرف اپنی رضا پوری کرنے, اپنی دل کو خوش کرنے, اپنے شیطان کو, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس اجتماعیت کو چھوڑ دیتا ہے. ایک بالش بھی اس نے اگر چھوڑا تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے اسلام کا قلادہ ہی اپنے گردن سے اتار دیا. ہاں, فقد خلع رقبۃ الاسلام من عنقہ, اپنی گردن سے اس نے اتار دیا.
الا ان یرجع، یہاں الا ان یرجع یعنی سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ جو ہے اس میں لوٹ آئے، ہے نا. اس کا علاج یہی ہے کہ دوبارہ اجتماعیت سے جڑ جائے. تو اجتماعیت سے جڑ کر رہنا یہ جو ہے ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے. اکیلے دکیلے جو ہے وہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، قائم نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میں اکیلا جیوں گا تو جی سکتا ہے کیا؟ وہ کپڑے کہاں سے لائے گا، کھانا کہاں سے لائے گا؟ ہر ایک چیز کے اندر وہ دوسروں کا محتاج ہے. دوسرے جب اس کی مدد نہ کریں تو اس کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی. تو وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو یہ حقیقت کو مانے، یہ ہماری پہلی حقیقت ہے، پہلی ضرورت ہے. اور اسلام کا حکم ہے، یہ ہماری فطرت کے حساب سے کہہ رہا ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام جو ہے ہمارے اندر ہماری جو ضرورت ہے، ہماری جو چاہت ہے، ہمارا جو زندہ رہنا جس پر ہے منحصر ہے، اس کی بنیاد ہے اسلام، وہ دین فطرت ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جماعت کو اگر ایک بالش بھی چھوڑ دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو وہ اسلام کے قلادے کو اپنے گردن سے اتار پھینکتا ہے. اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے اپنی زندگی کے اندر بھی یہ برت کے بتایا کہ ہم کو جو ہے وہ سب کو مل کر اسلامی حساب سے کسی ایک کو جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے، امیر بنانا ہے نا. سیکنڈ اسٹیپ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگ ہیں تو ایک امیر المومنین ہوگا، ہمارا امیر ہوگا. امیر کے پیچھے ہم کو چلنا. اب یہ نماز ہم کو ایسی سکھاتی ہے. نماز 5 وقت میں ہم کو پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ امام کے پیچھے ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایک عام مثال، اب امام نے غلطی کیا، آپ نے نہیں کی، نماز پڑھا رہا ہے امام نے غلطی کیا کہ اس نے جو ہے کسی واجب کو چھوڑ دیا. فرض چھوڑ دیا تو نماز ہی گئی سب کی، لیکن کسی واجب کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بدل کیا ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرے، ہے نا. بھول کا سجدہ، سہو کے معنی بھولنا. تو وہ امام کی غلطی ہم کو بھی بھگتنی ہے نا. اس سے غلطی ہوئی، سارے مقتدی، ساری امت ہے نا. امیر اگر غلطی کرا تو ساری امت جو ہے اس کے پیچھے رہے گی. ایسا نہیں کہ امام کو ہٹا کے ہم جا کے یہ کر سکتے، ایسا ہم کو اسلام نہیں سکھاتا، اس کی اجازت نہیں دیتا. امام غلطی نہ کرے، امام کو سکھایا گیا، بتایا گیا، سب کچھ ہے، لیکن انسان ہے، ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سہو ہو جاتی ہے. تو ایسا کوئی واجب اس سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ آپ کو بھی چھوڑ دینا ہے. آپ کا بھی چھوٹ گیا، آپ نے نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہوا، لیکن آپ کا بھی وہ چھوٹ گیا. اسلام یہ سکھاتا ہے. تو ہم کو جو ہے وہ امیر کی اطاعت سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری ہے. اب امیر کی اطاعت ہے، امیر ہم کو جو ہے وہ کسی کو بنانا ہے، تو ہم میں جو ہے وہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی پٹھان ہو، سید ہو، اعظم گڑھ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا لندن کا ہو تو ہی امیر بنے گا. اتنا پڑھ لے گا تو بنے گا، اتنا اس کے اندر یہ ہوگی تو ایسا نہیں. بلکہ سب لوگ اچھی طرح سے اس کو جانتے ہوں کہ وہ پورے فرائض کا پابند ہے، کبائر سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے یہ بات دیکھی جائے گی کہ اس کے اندر جو ہے صالحیت ہے یا نہیں ہے نا. ایک تو ہوتی ہے صلاحیت اور ایک ہوتی ہے صالحیت. صالحیت اور صلاحیت. صالحیت کے معنی اس کے اندر تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے نا. اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اس کے اندر، ہے نا. اپنی نہیں چلانے والا ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چلانے کے لیے وہ امیر بنا ہے. اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو. ایسا جس نے کہا مجھے امیر بناؤ، مجھے امیر بناؤ، اسلام میں اس کو نہیں بنایا جاتا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس کو امیر مت بناؤ. امارت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امارت جو ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے. امیر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مواخذہ اس کا ہوتا ہے. اس کے اوپر سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. سب کو، پوری عوام کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، سب کا درد، سب کے مسائل سے باخبر رہنے کی کوشش کرے. یہ جو ہے
امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے باس پرس ہوگی، تو وہ کوئی ٹھنڈی سیٹ نہیں ہے، بہت بڑے جواب دہی کا یہ ہے مرکز ہے وہ کرسی ایسی ہے کہ راتوں کی نیند غائب ہو جاتی تھی. حضرت عمر کو دیکھتے تھے لوگ نا کہ راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، گلی گلی اور چوراہے چوراہے پھر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کوئی جو ہے وہ بے چین تو نہیں ہے، کسی کے بارے میں مجھ سے پوچھ تو نہیں ہوگی، کل کو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ ہمارا، سارے انسانوں کا، پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے نا، اس کی ملکیت ہے. آپ بھی اور میں بھی، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. یہ سب جو ہے امیر جو ہے ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ میری جاگیر ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب میں امیر بن گیا تو میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، ایسا جو ہے اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اللہ مالک ہے اور امیر یہ سمجھے گا، امیر کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مامورین کے بارے میں وہ مواخذہ ہوگا، اس کا سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کی صلاحیت، اتنے سارے لوگوں کا روپیہ پیسہ، ان کی قوت، وہ سارے تیرے حوالے جو کر دی گئی تھی، ان کا تو نے کیسا استعمال کیا اور کرایا، اس کی جو ہے جواب دہی اس سے ہوگی. تو ایسا امیر چننا اور ایسا مزاج رکھنا اس کا، یہ اسلام اس کو سکھاتا ہے. ایسا امیر ہوگا کہ وہ یہ مزاج رکھے گا اسلام کا کہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ مالک ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، یہ میری جاگیر نہیں ہے، میں ان کا کیسا بھی استعمال نہیں کر سکتا، ان کے استعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ فکر ہوتی ہے اس کو. اور اس کا انتخاب آزادانہ ہوتا ہے، آزادانہ ہے نا. قوت سے امارت کیا ہے؟ قوت ہے. امیر بن جانا قوت ہے. قوت سے امارت حاصل نہیں ہوتی اسلام میں. اسلام میں کیا ہے؟ طاقت سے امارت حاصل نہیں کر سکتے، ہے نا. امارت سے طاقت حاصل کر سکتے، ہے نا. آپ جو ہے وہ امیر بن گئے تو لوگ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ اسلام کے لیے ان کو استعمال کریں گے، ہے نا، ان کو اسلام کے حساب سے لے کر چلیں گے. تو آپ امیر جو ہے وہ اپنی قوت سے نہیں بن سکتے کہ مجھے ووٹ دو، مجھے یہ کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا، پائے کے صحابی ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں، لیکن ہم ان کو 5واں خلیفہ نہیں گنتے، اسلام میں شمار نہیں کیا گیا ہے نا. کسی کے بھی نزدیک کوئی بھی جماعت جو ہے اس کو، ان کو جو ہے 5واں خلیفہ نہیں کہتی ہے. کیوں نہیں کہتی ہے؟ ہمارے جو ہے وہ 4 خلیفہ، حضرت ابو بکر پہلے، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین چوتھے. 4 خلیفہ. 5ویں جو تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے کہ کسی کو بھی آپ اپنی طرف سے خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ بن جائیں گے، ہاں، میرے بعد جو ہے یہ میرا لڑکا ہے، یہ بنے گا. تو حضرت معاویہ نے یہی کیے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے لڑکے کو خلیفہ بنا دیا اپنی زندگی میں. لوگوں سے کہا کہ ان کی بیعت کرو، ان سے جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ بیعت کرائی. اسلام کے اندر ایسا جبر نہیں ہے. لوگ رائے دیں گے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ امیر بننے کا اہل ہے، اس کے اندر جو ہے یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، تقویٰ بھی ہے، معاملہ فہم بھی ہے، اچھے فیصلے بھی کر سکتا ہے، ہاں، یہ ساری لحاظ سے جو ہے امیر بننے کے قابل ہے، لہذا اس کو امیر بنا دیا جائے. یہ ہے اسلامی طریقہ. اور غیر اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ہم کہیں کوئی کسی کو یہ کر کے طے کر کے کہ بھائی یہ امیر ہم نے چن لیے، اب یہی رہے گا، ہاں، یہی امیر بنے گا. اور وہ انہوں نے یہی کیا کہ اپنے بیٹے جو ہے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی بیعت کرو. تو اسلام میں زبردستی بیعت نہیں ہے. بیعت سے امارت ہوگی، امارت سے، طاقت سے بیعت نہیں لی جائے گی، امارت سے بیعت نہیں لی جائے گی. کوئی بھی امیر بن جائے پہلے اور پھر لوگوں سے کہے بیعت کرو زبردستی، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے کہ لوگ کہیں ہاں یہ ہونا چاہیے آدمی، تو اس کو جو ہے
اس کو جو ہے وہ امارت جو ہے وہ ملے گی۔ اب جو ہے امیر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا سوچے گا، اس کی کیا بنیاد ہوگی، اس کے اوپر جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر تم مسافر ہو، 3 آدمی اگر سفر کر رہے ہوں، اجتماعیت عربی کے اندر جو ہے وہ 3 کے صیغے ہوتے ہیں، جو واحد، تثنیہ اور جمع ہے نا۔ اردو میں تو 2 ہی ہوتے ہیں، واحد جمع، ایک ہوگا تو واحد، 2 اور 2 سے زیادہ ہوئے تو جمع۔ عربی کے اندر لیکن 1، 2، 3 کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو اجتماعیت، اب امیر بن گیا تو امیر بنانے کے لیے جو ہے وہ ہر کوئی آزاد ہوگا، کسی کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہیں ہوگا۔ اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کے جو ہے وہ پابند ہوں گے اسلام کے ماننے والے۔ تو ایک جو ہے وہ کیا ہوگا، آزادانہ انتخاب۔ سب سے پہلا نمبر، امیر کسی کو بنائیں گے تو وہ لوگوں کے رائے کے بعد بنے گا، لوگ جس کو کہیں گے وہ بنے گا۔ اب ایسا بھی نہیں ہوگا، ہاں بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھے ہوں گے، دینی جماعتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خواب میں جو ہے فلاں بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے فلاں اس کو جو ہے بنا دو امیر، اور پھر جو ہے پہلے والے کو ہٹا کے دوسرے کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ کوئی بھی بزرگ خواب میں آ کے بولے، کچھ بھی بولے، اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کے کوئی بزرگ کی بات نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑے مولانا انہوں نے خواب دیکھے اور ایسی تبدیلی ہوئی ہے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کہ بولے فلاں مولانا آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں کو، میرے بیٹے کو یا میرے بھتیجے کو، میرے بھانجے کو جو ہے تم امیر بنا لو، تو جو ہے وہ پہلے امیر کو ہٹا دیا گیا اور اس کو امیر بنا دیا گیا۔ تو یہ بھی غیر اسلامی طریقہ۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کوئی نہیں، اکیلا جو فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو امیر بناؤ یا مجھے امیر بناؤ، لوگ کہیں گے، لوگ اس کا آزادانہ انتخاب کریں گے، ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، ان کو جو ہے حتیٰ کہ جو ہے وہ کنونس بھی نہیں کریں گے، رائے دے سکتے ہیں لیکن کوئی جو ہے زبردستی جا کر کسی کو کنونس نہیں کرے گا کہ ان کو ووٹ دو، ان کو یہ ہے، ایسا ہے ویسا، یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آزادانہ انتخاب ہو، سب لوگ جو ہے اپنے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے کسی کو اچھا سمجھتے ہو تو اس کو اپنا امیر بنائیں۔ اب امیر بن جائے گا جو، تو وہ کیا کرے گا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اگر ہم اس کے فالوور رہیں گے تو کہیں پر بھی انتشار نہیں ہوگا، کسی کا دل پھٹے گا نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا، سب مل جل کر رہیں گے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب امیر جب بن گیا تو امیر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنی مرضی نہیں چلائے گا، ہے نا، میں امیر بن گیا اب میں جو بولوں گا تم کو کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، ہے نا، شورائی نظام اسے کہا جائے گا، شورائی نظام۔ امیر اپنی نہیں چلائے گا، سب لوگ بیٹھیں گے، کوئی بھی معاملہ آیا سب کی رائے لی جائے گی، اور سب کی رائے میں ہو سکتا ہے 50 میں سے 10 لوگ ایسے ہوں جو وہ یہ رائے سے اتفاق نہیں کر رہے، 40 لوگ ایک طرف ہیں، 10 لوگ ایک طرف ہیں، تو جو زیادہ لوگ ہیں، زیادہ شورائیت کے اندر رائے آئی ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر، اللہ کے رسول نے ہمیں سب کچھ کر کے بتایا۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول ہیں، اللہ سب کچھ جو ہے انہیں بتا دیتا ہے، ان کی تربیت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا، اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ وہ آیت ہے لنتا لہم، قرآن کی، یعنی اللہ، ہاں ولو کنت فظا غلیظ القلب، ہے نا، ایسا وہ قرآن کی آیت، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ شاورہم، تم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم دل ہو۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم دل ہو، تو تم ان کے ساتھ مشورہ کرو، شاورہم، اور جب تم فیصلہ کر لو تو پھر جو ہے نکل پڑو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جو ہے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور پوچھا کہ ہم جو ہیں شہر میں رہتے ہوئے لڑیں یا باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں۔
تو نوجوان جو ہے وہ جوش میں تھے، بہت یہ تھے، انہوں نے جو ہے مشورہ دیا اللہ کے رسول کو کہ ہم جو ہے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے آگے بڑھ کر. اور اللہ کے رسول نے جب مشورہ پورا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جائیں گے. احد کے مقام پر جو ہے وہ جانے کا فیصلہ ہو گیا. اور اللہ کے رسول جو ہے اپنے حجرے میں گئے اور جو بھی تیاری کرنا تھی وہ تیاری کرنے جب وہ گئے تو صحابہ کو محسوس ہوا، آپس میں انہوں نے باتیں کی کہ اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے ہم یہ کریں اور ہم نے ان کو جو ہے باہر کا مشورہ دیا تو یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی. لہذا اللہ کے رسول جب آئے تو صحابہ نے کہا کہ نہیں آپ جیسا اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. اکثر صحابہ ایسے ہی کہتے تھے اور آپ جو بہتر سمجھیں. تو اللہ کے رسول کو کہا، انہوں نے بہت زور دیا کہ آپ جو ہے جیسا سمجھتے ہیں ویسا، یہاں مدینہ میں رہ کے اگر مقابلہ کرنا آپ کہتے ہیں تو ہم یہیں رہ کے کریں گے، آپ ویسا ہی کیجیے، آپ ویسا ہی کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب مشورہ ہو گیا اور تمہارے مشورے کو میں نے قبول کر لیا، اب جو فیصلہ ہو گیا ہم کو وہی کرنا ہے نا. اور پھر وہاں باہر گئے اور احد کے مقام پر جو ہے وہ جنگ ہوئی اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ جیت بھی ہوئی اور ہار بھی ہوئی بعد میں، ہے نا. وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ وہ امیر جو ہے اپنی نہیں چلائے گا. اللہ کے رسول سارے انسانوں کے سردار اور سارے لوگ ان پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان، اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار. لیکن اس رسول نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم کو جو ہے آپس میں مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنے سے کیا ہوگا کہ سب کی جو ہے وہ ذہنیت سامنے آتی ہے. ہر کسی کا علم الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا تجربہ الگ ہوتا ہے نا. وہ جنگ خندق کے موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں صحابہ کو بٹھایا اور مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیا بہترین مشورہ دیا کہ جب وہ جنگ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، جنگ خندق کو، احزاب کے معنی پارٹیاں، حزب کے معنی پارٹی، احزاب اس کی جمع ہے. سب لوگ مل کر چلو جیسے امریکہ نے ابھی سب کو بلا لیا تھا وہ اسامہ پہ حملہ کرنے کے لیے، افغانستان پہ سب کو ملا لیا تھا اور حملہ کیا تھا. تو ویسا ہی اس وقت میں بھی سارے لوگوں کو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے جو ہے بلا لیا تھا کہ چلو ہم حملہ کرتے ہیں. اور بہت بڑا لشکر لے کر وہ جو ہے حملہ آور ہونے والے تھے. اس موقع پر، اس جنگ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیے کہ ہم جو ہے وہ خندق کھودیں، ہے نا. خندق کے معنی گڑھا، گہرا اور لمبا چوڑا ایسا کہ گھوڑے بھی کود نہ سکے، کوئی آ نہ سکے. اگر کوئی آنے لگے تو اس کے اوپر تیروں کی بارش کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. اور آج کل قلعے جو بنتے ہیں ان کے اطراف بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خندق کھودی ہوئی ہوتی ہے، گڑھا کرا ہوا. تو وہ اس موقع پر جو ہے وہ صحابی نے مشورہ دیا اور اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیے، ہے نا. تو امیر ایسا کرے گا، امیر اپنی نہیں چلائے گا. اپنی چلانے والا امیر نہیں ہوتا ہے نا. وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے. اپنی نہیں چلائے گا. اسلامی حکومت کا، اسلامی ریاست کا امیر شورائیت سے نظام کو لے کے چلتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے بھی ایسا ہی کیے، حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیے، سب نے ایسا کیے. حضرت امیر معاویہ نے جو ہے وہ اس کی رواج جو ہے وہ تبدیل کی کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نامزد کر دیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تم کتنے بھی بڑے یہ ہوں سب ہوں لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نا. اسلام سے، اللہ کی بات سے بڑھ کر، اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے خلاف وہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے. تو امیر جو ہے وہ آزادانہ انتخاب سے آئے گا اور شورائی نظام چلائے گا، ہے نا. اس کو جو ہے وہ شورائی نظام چلانا ہے. اور بہت ساری جو ہے وہ ایسی بنیادی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اچھے سے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے آج جو ہے ہمارے خورشید صاحب یہاں پر آنے والے تھے، وہ آ نہیں سکے، لہٰذا مجھے جو ہے موقع مل گیا، میں آپ کے سامنے آ گیا. اور اگلا جمعہ میرا تو وہاں امرت نگر میں رہے گا، اس کے بعد والے جمعہ کو انشاءاللہ پھر میں رہوں گا، میرا نمبر ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پھر غور و فکر کریں گے کہ اسلام کی یہ باتیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں. ہمارے دلوں کو، ہماری ہمت کو، ہمارے حوصلوں کو بلند کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، کشادہ کرتی ہے، ہم کو بلند کردار بناتی ہے، اونچا اٹھاتی ہے اور ساری انسانیت کو ہمارے دل میں ہم کیسے بسائیں یہ سکھاتی ہے. تو یہ ساری تعلیمات کو ہم انشاءاللہ اچھے سے سمجھنے کی کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے دین پر کما حقہ نچھاور ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.